بتائیے گا بھارت کی جانب سے جو یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بڑی ہی حیرت ناک باتیں کی گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ثبوت یہ ہے کہ کراچی میں بنائے جانے والے 2 مشہور چاکلیٹ برانڈز کے ریپرز ملے ہیں ان لوگوں کے سامان سے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی ہاں، اگر مہینے ڈیڑھ کی انکوائری کے بعد چاکلیٹ کے ریپرز ملے ہیں تو پھر ابھی الحمدللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا انا للہ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ان کی اگر، تو اس سے کیا ثابت ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. آپ جس کو مرضی چاہے پکڑیں اس کی جیب میں ڈال دیں چاکلیٹ کے یہ کیا ہے؟ دس از اٹر نانسنس. مطلب کوئی نہ کوئی پروف نہ کوئی بات، اور اتنے 1.5 مہینے کے بعد وہ بندے غائب کدھر ہو گئے تھے؟ جنہوں نے مارا ہے گئے کدھر تھے وہ؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، تو انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، انڈیا کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، سارے ہندوستان کی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ وہ بندے آسمان سے آئے تھے، مارس سے آئے تھے، غائب کدھر ہو گئے؟ اور جس دن یہ بندے پکڑے گئے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جو بھی آپریشن تھا، مہادیو تھا یا کچھ اور تھا، پہلے کچھ اور کہا جا رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ جی 3 بندے پکڑے گئے ہیں. اور بھئی 3 بندے جو پکڑے گئے ہیں وہ آپ کو اسی دن ملنے تھے جس دن لوک سبھا کا اجلاس ہو رہا تھا کہ آپ اپوزیشن کو بتائیں اور قوم کو بتائیں کہ ہم نے پکڑ لیے. بالکل اس میں کوئی وزن نہیں اس دلیل کے اندر. سو اسی میں ابھی ہم نے رپورٹ دکھائی ہے، ایک ثبوت یہ بتایا جائے، سو کال ثبوت، کہ جو افراد ہیں ان کی جیبوں سے ووٹر سلپ ملی ہیں. 2 حلقے پاکستان کے انہوں نے نام لیا ہے. کس قدر مذہق خیز بات ہے؟ کبھی ہوا ہے آج تک کہ لوگ اپنے تمام شناختی دستاویزات لے کے پھرے ہوں، وہ بھی دہشت گرد؟ جب تک کوئی بالکل پاگل نہ ہو ایک ایسے مشن پہ وہ جا رہا ہے، اس کو پتا اس کی جان لالوں پہ ہے، اور اگر 50% چانس ہے کہ وہ بھاگ لے گا، اگر پکڑا گیا اس کی ووٹر لسٹ جیب میں ہوگی، وہ آئیڈینٹی کارڈ کیوں نہیں پیش کر دیتا کہ جناب یہ میرا آئیڈینٹی کارڈ ہے تو اس کو آپ لے لیں؟ مطلب کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں. لوگ تو جعلی چیزیں لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اگر جائیں بھی تو اب الیکٹرل لسٹ میں کیوں پاگل تھے تینوں، اتنے زیادہ وہ بندے سیاست میں انوالو تھے اور اتنے پولیٹیکلی انوالوڈ تھے. اس قسم کے لوگ ٹیررسٹ نہیں ہوتے. وہ لوگ تو ووٹ دیتے ہیں لوگوں کو، اپنی پارٹی کی، اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. ان کو کون تیار کر سکتا ہے کہ جان کے ہتھیلی پہ رکھ لیں؟ یہ کہ ووٹر لسٹ ہے، چاکلیٹ ہیں، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ان کو ملا ہی کچھ نہیں. سو جو کویشچنس آ رہے ہیں بھارت کی مسلسل متعلق، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھارت ہمارے بجائے رشیا سے اسلحہ خرید رہا ہے، یوکرین کی بجائے رشیا کی مدد کر رہا ہے، بھارت امریکہ مخالف ہر کس اتحاد کا حصہ ہے، پاک بھارت جنگ کا وہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں بار بار، مچ ٹو انڈیاز ڈس لائک، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ جو سب کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اس میں پاک بھارت کہاں دیکھ رہے ہیں آپ تعلقات، اسپیشلی انڈر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیں، کتنا ان کا عجیب و غریب بیان آیا ہے انڈینز کا، جو کہ عقل کو ڈیفائی کرتا ہے. میں نے اب انڈینز کو میں کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، امریکہ کا تو کوئی رول نہیں ہے. ایرانی صدر پاکستان ہے، دوسری جانب پاکستان نے امریکہ سے تجارتی معاہدہ کیا ہے. امریکی صدر نے کئی مرتبہ پاکستان کی تعریف کی، جبکہ چائنا بھی پاکستان میں آپ جانتے ہیں بڑے منصوبوں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا ان پر کام کر رہا ہے. سو بطور سابق وزیر خارجہ آپ پاکستان کی موجودہ سفارتی جو ایک کاوش ہے، جو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، ایک تو ان کو ہندوستان پہ غصہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان یہ اپنی پبلک کو اتنا جھوٹ بول چکا ہے کہ اب وہ ماننے کو ہی نہیں تیار. کبھی امریکہ کی کوششوں سے ہم نے جنگ بندی کی ہے اور یہ بھی نہیں مانتا، اور ایک دن یہ خبر نکل آئے گی، آپ مارک مائی ورڈز، ابھی تو چپ ہے، یہ نکل آئے گی کہ کس نے پہلے فون کیا تھا اور کس نے کہا تھا کہ جی اس میں آپ انٹرفیئر کریں. ابھی تک تو چھپی ہوئی ہے. پہلے تو جو جتنی باتیں چھپی تھی نکل گئی. مثلاً سیکریٹری اسٹیٹ پومپیو کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو اٹھایا گیا، میں سو رہا تھا،
یہ پلوامہ کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. اور مجھے انڈین فورن منسٹر نے کہا کہ بھائی جنگ کا خطرہ ہے, آپ کچھ رول ادا کریں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے امبیسڈرز کو اسلام آباد, دلی میں فون کیا اور اس معاملے کو کنٹرول کیا. یعنی وہ تو خود کہہ رہے ہیں اس وقت بھی ہندوستان نہیں مانتا تھا. تو پوائنٹ یہ ہے, اصل میں امریکہ کو یہ غصہ ہے کہ خود انہوں نے ان کو کہا, امریکنوں نے جب انٹرفیئر کیا اور یہ دیکھا انہوں نے کہ ان کی بڑی درگت بھی بن رہی ہے, ایئر فورس ان کی تباہی کے کنارے پہ ہے, ان کے جو 5 جہاز پہلے 35-40 منٹ میں گرا لیے گئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو غصہ تو بجا ہے. پاکستان نے تو ایسی بے وقوفی نہیں کی. انہوں نے کہا کرو, ہم نے کہا ہم سے نیوکلیئر پاور ہے, ہم تو اس کو آگے نہیں لے جانا چاہتے. ایسکلیشن لیڈر کو کنٹرول کرنا ہر نیوکلیئر پاور کا کنٹرول ہے. کوئی نیوکلیئر پاور دوسری پہ حملہ نہیں کرتی. جس طرح بھارت نے بے وقوفی سے ہمارے سویلین ایریاز پہ حملہ کر کے کہہ دیا کہ جی یہ تو آتنکواد کے اڈے تھے. ماشاءاللہ اس سٹوری میں کوئی مجھے سچائی نہیں نظر آتی. بات اصل میں یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے مودی صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو بہار کا الیکشن ہے یہ شاید آسانی سے جیتا نہیں جائے گا. لوکل بہار کی ایسی سچویشن ہے کہ وہاں ایسی پولیٹیکل فورسز ہیں بشمول لالو پرساد یادو, ان کا الائنس دوسرے لوگوں سے ہو سکتا ہے جس میں ان کو مصیبت پڑ جائے گی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے بہار کا الیکشن ہار گئے تو مصیبت ہو جائے گی. تو انہوں نے اسٹرانگ مین کی امیج کی خاطر یہ سوچا تھا کہ ہم یہ کو ڈرامہ گھڑ لیں کہ یہ جو بندے آئے ہیں حملہ ہو گیا ہوگا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ سیدھی سادی بات ہے کہ آپ جب اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ آپ نے الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہے, آپ نے اتنی نفرت پیدا کی ہے کہ آپ کے اپنے گلے پڑ گئی ہے. آپ جب اتنی لوگوں کو جھوٹ بول کے ایک لیول پہ لے آئے, پیچھے ہٹنا مشکل ہو گیا. اب لوگ انہیں کہہ رہے تم نے جنگ بندی کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے امپریشن دیا تھا بڑے مضبوط طاقت ہے, ہم تو فلاں چیز ہیں, ہم تو جی امریکہ کے اس علاقے میں تھانے دار ہیں, ہم تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں. تو اس بنیاد پر ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, جس کی وجہ سے یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. بالکل عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آج کی, ابھی ہم نے اس پہ ذکر بھی کیا کہ دی اکانومسٹ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے متعلق ایک خبر شائع ہوئی ہے ڈیٹیل میں, جس میں عالمی سطح پر پاکستان کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں جس کا اثر بھی پڑا ہے ان کو سراہا گیا ہے اوپنلی. انڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور یہ بھی کہا ہے انٹرسٹنگلی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس بات کے خواہش مند ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے. سو یہ ایک اب امپریشن ہے انٹرنیشنل ورلڈ کا. واٹ ڈو یو تھنک ان دا لائٹ آف دس آرٹیکل ابھی اس وقت امریکن تھنک ٹینکس کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, اکانومسٹ ایک رسپانسبل میگزین ہے. اکانومسٹ کا یہ لکھنا چھوٹی بات نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں تو حالانکہ ملٹری مین, لیکن انہوں نے ڈپلومسی بھی کنڈکٹ کی ہے. اینڈ آئی ایم ایبسولوٹلی سرٹن, آئی ہوپ پیپل وونٹ مائنڈ اٹ, دا فارن آفس ہیز انسٹیٹیوشنل میموری, اور اسی طرح وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے. تو فارن آفس نے ڈیفینیٹ بریف کیا ہوگا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو پاکستان رول ادا کر سکتا ہے ایران پہ, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا ہوگا ماضی میں جو رول ہوا ہے. میں تو خود انوالو تھا. ایران کی حکومت مجھے اپروچ کرتی تھی, میں نے فارن منسٹر تھا, اور امریکہ کی حکومت مجھے کانڈولیزا رائس میسیجز بھیجتی تھی ایران کے لیے, ایران والے میں امریکہ کے لیے میسیجز بھیجتے تھے. ایک دن تو کوئی 4 گھنٹے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ہیڈ علی لاریجانی فارن آفس میں میرے پاس بیٹھے رہے. ہم نے مل کے ایک سٹیٹمنٹ بنایا فار پریزیڈنٹ بش. میں نے وعدہ کیا میں لے کے جاؤں گا. ایرانیوں کو ہم پہ اعتماد تھا, میں نے ہینڈ اوور کر دیا کانڈولیزا رائس کو. خیر اس میں تو پروگرس نہیں ہوئی کیونکہ امریکنز نہیں چاہ رہے تھے اس وقت ایران کے ساتھ سیٹل کرنا سول نیوکلیئر انرجی کا معاملہ. لیکن کانڈولیزا رائس 50 دفعہ مجھے کہا کہ آپ ایرانیوں کو یہ ہمارا پیغام پہنچائیں. تو یہ چیز جو وہاں میٹنگ ہوئی ہے لنچ میں 100% یہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ آپ ایران کے سلسلے میں کیا امریکہ کے کو میسیجز پہنچا سکتے ہیں, کوئی رول ادا کر سکتے ہیں, جو کہ I'm absolutely certain کہ انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. اپارٹ فرام دا وار یہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا. لیکن اب
بھارت کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کیا کشمیر نارملائز ہوگا، کیا ساؤتھ ایشیا نارملائز ہوگا؟ یہ ان کے سوچنے کے لیے اب بات رہ گئی ہے. مودی صاحب شاید نہ سمجھیں کیونکہ مودی صاحب نے تو الیکشن جیتنا ہے. انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہوا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ان کی دشمنی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی دشمنی ہے. لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جن کو 65% ووٹ ملتا ہے، مودی صاحب